بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کی ہماری 20ویں نشست 21ویں پارے کے آغاز سے شروع ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی سورہ عنکبوت اس کی آیت 45 سے ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی کیفیت سے اندازہ کر لیتے۔ آپ کے ماتھے پر کچھ پسینے کے آثار ہویدہ ہوتے اور آپ اگر سواری پر تشریف فرما ہوتے تو وہی اس کی برکت اور اس کے بوجھ سے سواری بعض اوقات نیچے بیٹھنے لگتی، اور اگر آپ تشریف فرما ہوتے اپنے مصلی پر تو آپ دراز ہو جاتے۔ اور پھر وحی کے اختتام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبین میں سے کسی ایک کو حکم فرماتے کہ یہ آیات اور ان آیات کو فلاں صورت اور فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد، اور بعض روایات کے مطابق نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وحی کردہ اور وحی شدہ آیات کو تین مرتبہ آپ تلاوت فرماتے، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ ان کے ساتھ قرآن پاک کی ان آیات کا دور بھی فرماتے۔ ایک موومنٹ، ایک تحریک قرآن پاک کو یاد کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں لانچ کی کہ ہر نماز میں حکم فرما دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور یہ ایک اختصاص، امتیاز اور اعزاز ہے تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کا، کہ اس سے قبل جتنے صحف نازل ہوئے وہ اس طرح سینے پر اور کسی کے قلب پر اور زبان پر اس طرح رواں نہ ہوئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے حفاظ کو، آپ کے اصحاب کو یہ شرف عطا ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عہد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غالب اکثریت قرآن پاک اس کو مکمل یاد کیے ہوئے تھی، اور بعض صحابہ اکرام جن میں باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شخصیت بہت نمایاں ہے کہ جو وحی کی نزولی ترتیب اس کو بھی آپ کے پاس محفوظ تھی۔ اور ناظرین، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اورینٹلسٹ اور مستشرق ہم ان کو کہتے ہیں جو یورپ، امریکہ اور لندن میں جنہوں نے بیٹھ کر علوم، جو اسلامی علوم اور مشرقی علوم اور ان زبانوں کا علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت تحقیق کی اسلام پر، اسلامی علوم پر، اور پھر اس عظیم انقلاب پر جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعید کی برکت سے اس دنیا میں رونما ہوا، کہ جس نے انسانیت کو عزت، عظمت، توقیر اور شرف سے سرفراز کیا۔ ان کا اس امر پر بہت فوکس تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کس ترتیب سے نازل ہوا اور کس طرح وہ لوگ جو اجڑ اور گوار اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے باہم محبت آفریں ہو گئے، اور پھر اخوت، رواداری، انسان دوستی اور محبت اور بھائی چارہ ان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سرات کر گیا۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز اور امتیاز، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے۔ آپ پیدا ہوئے تو بیت اللہ مجرے کو جھکا، یہ بھی معجزہ تھا۔ آپ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہوئے، یہ بھی معجزہ تھا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا تو وہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، یہ بھی معجزہ تھا۔ لیکن کسی معجزے کو چیلنج کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اور اگر کسی چیز کو، کسی امر کو چیلنج کے طور پر کفار کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ قرآن پاک تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور اصول ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسول کو وہ معجزات عطا کیے جو اس عہد کا
سب سے معتبر اختصاص تھا، جو اس دور کا سب سے نمائندہ امر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ فزیشن اور طب کے حکماء ایسے تھے کہ کسی شخص کو آتے دیکھ کر ہی بتا دیتے کہ اس کو یہ امر لاحق ہے اور اس کو یہ مرض لاحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں تفوق عطا کیا اور ان کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ لوگ تو کسی مریض کو اس کے مرض کا بتلاتے اور پھر درست کر دیتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ قم بإذن اللہ کہتے اور مردے زندہ ہو جاتے۔ لیکن کفر اس کے دل میں اتنی شقاوت ہوتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مردہ زندہ ہونے کرنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لاتے، وہ کہتے کہ یہ دراصل مرا ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو سکتے کے عالم میں تھا، یہ قومے میں تھا، اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور تھا۔ سامری جادوگر، اس نے اپنی قوم کے سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا، ایک بچھڑا بنایا اور اس کے منہ سے آواز نکالی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز کے لیے کوہ طور پر تھے تو اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ لیکن اس کے برعکس پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ اس عہد کی ساری جادوگری پر بھاری تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس دور میں آپ کے قلب منیر پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے لوگ قصیدے کہتے، شعر و شاعری اور خطابت ان کا امتیاز تھا، اور عکاظ کا میلہ لگتا اور وہاں ہر قبیلہ اپنا شاعر اور اپنا خطیب لے کے آتا، شعر و شاعری ہوتی، فصاحت و بلاغت کا جوبن اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی، بات سے بات نکلتی اور چراغ سے چراغ جلتا، اور جو قصیدہ سب سے ممتاز اور معتبر ہوتا، سال کا جو سب سے نمائندہ قصیدہ ہوتا، اس کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ آویزاں کر دیا جاتا۔ 7 سسپینڈڈ پوئمز، 7 معلقات، آج بھی قبل از اسلام کا جو عربی لٹریچر ہے وہ بہت ممتاز اور معتبر ہے۔ اسی دوران، اسی ماحول میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے سورہ کوثر، اس کو بھی آویزاں کیا کعبے کے پردوں کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جو ان کا استاد تھا، جو یہ قصائد پڑھتا تھا، جو ان کی چیزوں کو درست کرتا تھا، وہ آیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر کچھ اور اضافہ نہ کر سکا اس کے علاوہ کہ ان لیس ھذا بکلام البشر، کہ بے شک یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ عرب کے لوگ مبہوت ہو گئے قرآن پاک کی آیات اور تلاوت کے سامنے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک، اس کا ایک خاص تعلق اور اس کی ایک خاص نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ، قرآن سمجھنے کے ساتھ، اور نور قرآن انہی جذبوں، ولولوں، دائیوں کو نمایاں اور معتبر کرنے کے لیے آراستہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ہماری مجلس میں ہم 21ویں پارے کے مضامین اور اس میں بطور خاص سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، اس کے اہم مضامین اس سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ آج ہم سنیں گے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے۔ آج کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی اور شقاوت سے اس کے دل کو محفوظ کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کے مضامین اور یبسط الرزق لمن یشاء، سورہ عنکبوت کی آیت 62، مخلوق کے درمیان رزق کی تقسیم اور برابر تقسیم نہیں ہے، اور نہ ہونے میں کیا حکمتیں ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے۔
وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے، ان کے مستقبل سے، ان کی خیر اور بھلائی، ان کے شر اور فساد سے بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس مالک نے اپنی حکمت کے ساتھ بندوں میں رزق تقسیم فرمایا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ بندہ بندہ ہے، بندہ ہمیشہ زیادتی اور کثرت سے خوش ہوتا ہے، اس لیے بندوں کی زبانوں پر شکوہ رہتا ہے کہ اس کے پاس کم ہے، میرے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی خود قرآن مجید کی سورہ شورى کے اندر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اللہ اکبر۔ اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق، یعنی اپنے بندوں میں سے ہر بندے کو زیادہ رزق دیتا تو یہ زمین میں سرکشی اور فساد کرتے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کا رزق نہیں دیا تاکہ زمین اس لیول کی سرکشی اور فساد سے بچے جو زیادتی رزق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آج کی دنیا میں ہمیں دکھاتی ہے، جو معاشی اعتبار سے زیادہ سٹرونگ ہے، جس کے پاس دولت کی قوت زیادہ ہے، تو اس کے پاس پھر اسلحہ کی اور جدید قوت مدافعت یہ بھی زیادہ ہے، اس کے پاس اٹیکنگ پاور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب تمام ٹیکنالوجیز کا حصول بغیر دولت کی کثرت کے ممکن نہیں ہے۔ تو زیادہ دولت سے بندہ زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے، اور زیادہ طاقت سے پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، امریکہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جہاں چاہتا ہے حکومتیں ہلا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے تاہو بالا کر دیتا ہے۔ انسانی بستیاں پامال ہو جاتی ہیں، بستیاں کیا جناب، اس نے تو انسانوں کے جو سمجھیے کہ ملک برباد کر دیے، پورے ملک فنا کر دیے۔ دیکھیے 20 لاکھ عراقی مار دیے گئے، لیبیا اجاڑ دیا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، 22 سال تک افغانستان میں موت ناچتی رہی۔ تو پوری دنیا میں اس نے فساد برپا کیے رکھا۔ تو یہ دولت کی بنیاد پر طاقت ہے، اور طاقت سے پھر آگے یہ جنگ و جدل ہے، قتل و غارت گری ہے، فساد اور سرکشی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم سب کو ہی اس طرح دے دیتے رزق تو پھر تصادم، سوچو تصادم اور فساد کس نوعیت کا ہوتا۔ دوسری حدیث پاک ابن عساکر میں موجود ہے، ایک اور حکمت بھی اس میں ہے، وہ خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، بیسیکلی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جس مومن کو رزق زیادہ دیا ہے اس کے لیے زیادہ رزق ہونے میں ہی بھلائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس مومن کا رزق کم کر دیتے تو وہ مومن نہ رہتا، اللہ اکبر۔ وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا، اللہ اکبر۔ وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی قباحتوں میں مبتلا ہوتا کہ اس کا ایمان ہی چھن جاتا۔ اور فرمایا جس بندے کو ہم نے رزق کم دیا ہے، جس مومن کو، اس مومن کے ایمان کی بھلائی اسی میں تھی کہ اس کا رزق کم ہو۔ اگر ہم اس کو رزق زیادہ دے دیتے تو اس کا ایمان قائم نہ رہتا۔ تو یہ ایک اور روحانی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس اعتبار سے بھی رزق کا کم اور زیادہ ہونا ایمان کے قائم اور باقی رہنے کے لیے ضروری تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا رزق معلق کر رکھا ہے، اگر بندہ وہ اعمال صالحہ کرے تو اللہ رزق بڑھا بھی دیتا ہے، جیسے قرآن میں ہے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ اس سے تنگی اور مشکل سے نکلنے کی راہ سجھا دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ایک بات حدیث شریف میں ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان رزق تقسیم ہوتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک کو نصیحت فرمائی،
اور آپ کے ذریعے سے دراصل امت کو تربیت ہو رہی تھی کہ یہ وقت ہے رزق کے تقسیم ہونے کا، آپ اس وقت حاضر رہا کریں۔ اب ہماری ساری قوم اس وقت سوئی ہوئی ہے تو رزق کیسے ملے گا؟ رزق آیا بھی تو برکت سے محروم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آیا کہاں سے اور گیا کہاں، لوگ یہ شکوہ کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں رزق کا اضافہ، یہ بھی فرمایا گیا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے، ان کی خدمت کرنے میں بھی رزق کا اضافہ۔ صدقہ کرنے، نیکی کرنے، لوگوں کی مدد کرنے سے بھی اللہ 10 گنا رزق بڑھاتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال صالح ہیں جن سے رزق کی زیادتی معلق رہتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات کر دوں، گناہ ایک ایسا زہر ہے جو رزق کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے اور آپ کا رزق کم کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے جو رزق اسے مل رہا تھا اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اسی طرح زنا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ تو گناہ کوئی بھی ہے وہ دیمک ہے آپ کے رزق کے لیے۔ تو جس سے گناہ میں بھی آپ پڑیں گے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کے رزق کو نقصان ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ رکھیں، نیکی، سچائی اور ہدایت کے راستے پر رہیں۔ رزق جتنا آپ کے نصیب کا ہے، تھوڑا بھی ہوا نا تو اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت کشادگی کے باوجود ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی حالات بس بڑے ہی نہیں، مندہ ہی ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کوئی برکت اور خیر والی باتیں ہمیں بتائیں۔ آگے جو ہے ہمارا 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہاں جہاد بالنفس مراد ہے۔ اس آیت کا تعلق سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس بات کے کہنے کے بعد بچ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، لوگوں کی امتحانات کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، سردی کی یخ بستہ راتوں میں عبادتوں کے ساتھ، گرمیوں کے لمبے اور تپتے ہوئے دنوں میں روزوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، دشمن کے غلبہ کے ساتھ، مال کی قلت کے ساتھ، اور فرمایا جو اس میں ہماری راہ میں ہدایت پایا یہ وہی ہے جس نے ہمارے راہ میں جہاد کیا، دشمن کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ۔ اس میں جو بڑے مشہور اقوال ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک سب سے زیادہ مشہور ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کے لیے اللہ نے راہ کھول دی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی راہ کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اپنی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی راہ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے توبہ، جس نے توبہ کی راہ کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اخلاص کے سارے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اخلاص ہے جس کو ہم اپنی ٹرم میں تصوف کہتے ہیں۔ جو اس وقت دنیا میں ریسرچر ہے نا، تحقیق کرنے والا، اس کو، اس پروفیسر کو بڑی عزت اور وقار سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد اس کی پریکٹس کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا ہے۔ صوفی بھی، مشائخ بھی یہی وہ ریسرچر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، پھر اخلاص کے ساتھ اس کو اپنے اوپر امبوز کرتے ہیں، پھر جن تجربات سے یہ گزر کے آتے ہیں وہ امت کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا اخلاص سے عمل کرنے کے بعد اللہ یہ نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تصوف ہے۔
آج اور لوگ شاید پوچھتے کہاں سے آئے؟ حضرت شیخ احمد سرندی نے بھی تصوف کا یہی فرمایا، اخلاص فی العمل۔ جی بالکل۔ اور اس میں جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت اخلاص کے اوپر جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ تو نیکی کرنے کے بعد کسی سے تعریف کی امید نہ رکھ، اور تو اچھا کام کرنے کے بعد اپنے دشمن سے تنقید سے بھی نہ ڈر، اور ہر شے تیری دنیا سے جدا ہو کر رب کی طرف لگ جائے تو سمجھ تیرے اندر اخلاص پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر تو کسی سے فوائد حاصل کرے گا تعریف کی صورت میں، واہ کی صورت میں، اپنے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول اس میں ضرور نقل کرتا ہوں جب اخلاص کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا مقرر جب تقریر کرنے کے بعد اپنے دوست سے کہے نا سناؤ جی پھر کیسی تقریر ہے، تو فرمایا اخلاص ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے تقریر اس لیے کی تھی تاکہ لوگ واہ واہ کریں، اور کسی نے نہیں کی تو میں نے خود ہی پوچھ لیا نظر جی رام کیسا ہے، کیسا نکتہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاص کے خلاف ہیں۔ اخلاص کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا طلب کروں، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کروں۔ چوتھے نمبر پر یہ مقام بڑا مشکل ہے جو آپ نے بتایا۔ جی مشکل ہے۔ خطیب جو ہے وہ جب تک تحسین اس کو بعد میں میسر نہ آئے پھر اس کے لیے تشفی۔ بات کی تو ڈاکٹر صاحب بات کی تو بات بڑی دور ہے۔ خطیب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خطیب احباب ناراض نہ ہو جائیں۔ خطیب کا تو ایک ہاتھ ہوتا ہی ایسے ہے کہ اس کی بات ختم نہیں ہوتی تو وہ ایسے کرتا، اس کا مطلب ہے واہ واہ کرو، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے آپ بات کریں اور اس کے بعد اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اللہ کی راہ یہ ہے کہ علم نافع حاصل کرو تاکہ تمہیں عمل صالح حاصل ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ علم لدنی کا دروازہ کھول دے۔ سبحان اللہ۔ شریعت اور طریقت کی یہ اہم ترین آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز پر عمل کرنے کے بعد دوسری راہ کھول دیتا۔ ہم مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس دعا کرو اللہ توفیق دے، تو اس کو بعض اوقات ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ کوشش سے اعراض کرتے ہیں، تو بس کہ جی آپ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اصل میں توفیق کا لوگ معنی نہیں سمجھتے۔ توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو الخیر، خیر اور بھلائی کے کام کے لیے اسباب کا موجود ہونا، یہ ہے توفیق۔ آپ کو صحت ہے، پانی ہے، وقت ہے نماز کا، تو یہ سارے اسباب موجود ہیں، یہی توفیق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طبیعت مائل نہیں ہوتی یہ توفیق۔ آپ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آئے پکڑ کے نماز میں کھڑا کرے اور پڑھا کے پر واپس بھیجے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ توفیق ہے۔ توفیق یہ نہیں ہے، اسباب سارے موجود ہیں، آپ کے حاصل ہیں، یہی توفیق ہے۔ اور کس چیز کا نام توفیق ایک اور آج کل ہماری جو نئی جنریشن ہے، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے، روزہ تو رکھتے ہوں گے، وہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی جو تعلیمی بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اعراض کرتے ہیں نماز سے، تراویح سے، اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری پریورٹی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بس یہ پرائورٹیز کا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کیپیسٹی اور قوت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ رکھ کے بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت کہ روزہ رکھ کے بزرگ آدمی ہیں، صبح سے شام تک اینٹیں پتھر اٹھا کر مزدوری کر رہے ہیں، سخت جان کام کر رہے ہیں، پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دور مت جائیے جی، آپ پٹھان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو دیکھ لیں، مشکل ترین کام کرتے ہیں، زمین کی کھدائی کا اور بھی سخت کام کرتے ہیں، لیکن روزے سے ہوتے ہیں، نماز بھی وہ وقت پر پڑھتے ہیں۔ وہ مطلب یہی توفیق ہے، اور اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے تو یہ ایسا نہیں کہ توفیق نہیں ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور اسی کی پکڑ ہونی ہے۔ جی ہاں، سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا تعارف۔ جی سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے جی، اور اس صورت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ مسلمان مکہ میں ہیں اور فارس اور روم کی جنگ ہو رہی ہے۔ فارس مجوسی لوگ جو اس دور کے سپر پاورز ہیں، سپر پاورز دونوں۔ فارسی جو تھے یہ تھے مجوسی، اور رومی اہل کتاب عیسائی آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ایران جسے ہم پرشیا، جی ایران۔ اب ان دونوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے جذبات تھے رومیوں کے ساتھ کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں،
اور مشرکین مکہ مشرک تھے اور اہل فارس بھی مشرک تھے، تو ان کی تائید تھی فارس کے لیے۔ ہوا یہ کہ جنگ میں فارسی یعنی اہل فارس غالب آ گئے، تو مشرکین نے شادیانے بجائے اور مسلمانوں کو تانے دیے کہ رومی بھی اہل کتاب ہیں، وہ مغلوب ہوئے ہیں، تم بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو لہٰذا تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے اور اہل فارس غالب آ گئے، فی ادنی الارض، پاس کی سرزمین میں، شام کی سرزمین ہے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب اس مغلومی کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، اہل کتاب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ اب یہ قرآن نے بشارت دے دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت سے سنا، یقین سے ان کا سینہ دل روشن تھا، وہ آئے اور آ کر مشرکین سے کہا کہ تم منا لو جتنا جشن منانا ہے، چند برس کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اہل فارس تو بہت تگڑے ہیں اور بہت پاور میں ہیں، بڑے ان کے پاس طاقت کے ذرائع ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرط لگ گئی ابی بن خلف کے ساتھ، شرط تو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف دے گا 100 اونٹ، اور اگر اہل فارس غالب آ گئے تو پھر صدیق اکبر ادا کریں گے 100 اونٹ۔ یہ شرط طے پا گئی۔ بضع سنین، یہ 3 سے 9 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ 7 سال ابھی گزرے تھے تو رومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآنی بشارت کے نتیجے میں وہ وقت آ گیا، غالب آ گئے اہل کتاب۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اولاد سے اس شرط کے 100 اونٹ وصول کیے، اللہ اکبر۔ اور اور یہ 7 سال بعد بدر کی لڑائی سے ادھر مسلمانوں نے فتح پائی اور ادھر سے یہ خوشخبری آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ یہ 100 اونٹ لیں، تصدق بھی، اور ان 100 کے 100 اونٹوں کو آپ صدقہ کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دیا۔ اب اس سے، ان آیات سے ایک تو قرآن کی شان و عظمت ظاہر ہوئی کہ یہ واقعتاً اللہ پاک کی کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل پر کی نبوت پر ایک بین دلیل بھی سامنے لائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیات پڑھیں اسی کے مطابق ہوا۔ پتہ چلا یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ماضی کی اقوام کے حال ہی نہیں ہے بلکہ مستقبل کے احوال بھی موجود ہیں، اور یہ مستقبل کے احوال بتا کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ اساطیر الاولین، یہ جو تم پچھلی کہانیاں کہہ رہے ہو یہ وہ نہیں ہیں۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے اہم مضامین ہیں، اور حضرت لقمان کون ہیں، اور پھر یہ میں سارے مضامین آپ دونوں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں، چونکہ اس حوالے سے قرآن نے ان کی خود ڈیٹیل نہیں بیان کی، مفسرین کرام کی آراء ہیں، تو اس پر خلاصہ یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے ہیں یا حضرت ایوب کے بھانجے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان سے یہ باقاعدہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور حضرت داؤد کے اعلان نبوت سے قبل یہ وہاں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو ہیں نصیحتیں جو آپ نے اپنے میں وہ جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت لقمان کے حوالے سے ایک صرف میں حدیث پیش کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوڈانیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ ان میں سے 3 سردار ایسے ہیں جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے آپ نے پہلا نام لیا حضرت لقمان کا، دوسرا حضرت نجاشی کا، جو نجاشی بادشاہ تھے جن کی حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔
حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی، کاش کہ آج ہم گھر میں خود ہی اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں قرآن کی آیات ہی پڑھا کر، ترجمہ سنا کر کرنے لگیں، بڑا ہی فکری اور یقین کا انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بچوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اب نصیحت کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نصیحت کا آغاز کیا محبت کے کلمے سے، میرے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا نصیحت وہ اثر انداز ہوتی ہے جب آپ محبت کے ساتھ وہ نصیحت کرتے ہیں۔ جب آپ آگ اگل کے نصیحت کریں گے تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ پہلا سبق یہ پڑھایا شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور دوسرا سبق یہ تھا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ، یہ احساس اس کے دل میں اگر آپ نے پیدا کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل وہ کرپشن کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ رشوت لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ چیٹ کرے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ گھر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی برائی کر جائے۔ اگر آپ نے اس کو یہ یقین دے دیا کہ تم برائی کہیں بھی کر لو، اللہ اس کو تمہارے سامنے لائے گا۔ پھر فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرنا، لوگوں کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا، اور جو تمہیں مصیبت یا تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اچھا صبر تو ہماری زندگیوں سے نکل ہی گیا نا۔ بچوں کو آسائشوں کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ انہیں مصیبت کا مقابلہ کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے بچے جب مصیبت آتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ہم نے ان کی تربیت میں مصیبت پر صبر نہیں سکھایا، انہیں صبر ایوب نہیں بتایا، انہیں صبر پیغمبر اسلام نہیں سنایا، انہیں صبر حسین سے آشنائی نہیں کروائی۔ یہ قرآن کا ہے کہ بچوں کو مصیبت پر صبر کرنے کا بھی درس دو اور انہیں سکھاؤ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو غرور سے مت پھیرنا، یعنی کسی سے بات کرتے ہوئے تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہ کرنا، عاجزی انکساری سے بات کرنا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کتنی جامع نصیحتیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ حضرت لقمان آپ کی یہ وصیت اور نصیحت، اور یقیناً یہ ایسے اقوال ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، شامل کریں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے عمل میں راسخ کریں، تو ہماری اور ہمارے خاندان کی اور پوری سوسائٹی کی جو زندگی ہے وہ جنت نظیر اور ایک ماڈل بن سکتی ہے۔ قرآن پاک کا نور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اتارے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کا اور حمد باری تعالیٰ کے لیے۔ محمد ایوب بھٹی صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا وظیفہ عبادت میں خشوع و خضوع کے لیے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ یا رحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے اور اس کا ذوق عبادت میں بڑھ جاتا ہے۔ جناب بھٹی صاحب۔ خالق بھی وہی ہے، میرا مولا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، میرا مولا بھی وہی ہے، رزاق ہے سب نعمتیں دیتا بھی وہی ہے، رزاق ہے سب نعمتیں دیتا بھی وہی ہے،
حی بھی وہ قیوم بھی وہ حامی و ناصر حی بھی وہ قیوم بھی وہ حامی و ناصر جو میری طلب ہوتی ہے دے دیتا وہی ہے جو میری طلب ہوتی ہے دے دیتا وہی ہے تاروں کو چمک دیتا ہے سورج کو شعائیں تاروں کو چمک دیتا ہے سورج کو شعائیں مہتاب کا دل نور سے بھرتا بھی وہی ہے مہتاب کا دل نور سے بھرتا بھی وہی ہے اوصاف میں ہے یکتا وہ واحد ہے احد ہے اوصاف میں ہے یکتا وہ واحد ہے احد ہے ناصر بھی وہی میرا ہے داتا بھی وہی ہے ناصر بھی وہی میرا ہے داتا بھی وہی ہے ہر گل کو عطا کرتا ہے رنگینی و خوشبو اشجار پہ پھل پھول کھلاتا بھی وہی ہے ساجد کو عطا کرتا ہے ہر نعمت مولا آلام و مصائب سے بچاتا بھی وہی ہے آلام و مصائب سے بچاتا بھی وہی ہے دیتا وہی قدرت سے ہے پانی کو روانی اور ابر کو پانی دیے جاتا بھی وہی ہے رزاق ہے سب نعمتیں دیتا بھی وہی ہے